مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں۔ اپنے استاذ محترم جناب حضرت مولانا محمد ندیم احمد صاحب، استاذ حدیث جامعہ عربیہ اعزاز العلوم ویٹ سے بہت ہی مؤدب انداز میں گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، صورت حال زمانے کی بتانی ہوگی، اور آپ جو اٹھ جاؤ ظلم و بے حیائی کے خلاف، آپ کے ایمان کی یہ زندہ نشانی ہوگی۔ حاضرین، بہت ہی پرمغز اور بہت ہی قیمتی نصیحتیں ہوں گی، آپ سب تشریف رکھیں۔ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم حضرات علماء کرام، للیانے کے بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، چند منٹوں میں ایک پیغام آپ کو دینا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں، اگرچہ پنڈال میں جگہ جگہ خلا موجود ہے، اس لیے اگر ہو سکے تو آپ حضرات مل کے بیٹھ جائیں اور اس خلے کو پر کر لیں، یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ جتنے بھی حضرات ہیں، اللہ نے جن کو توفیق دی آخر تک یہاں بیٹھنے کی، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے کہ دینی مجلسوں کے اندر بندہ آخر تک جم کر بیٹھے اور دعا پر ہی اس مجلس سے اٹھ کر جائے، اس لیے کہ ان مجلسوں کی اہمیت کا اندازہ ہر کسی کو ہوتا نہیں ہے کہ یہ مجلسیں کتنی قیمتی
اور کتنی بابرکت ہوتی ہیں، اور سال میں ایک بار موقع ملتا ہے حضرات علماء کرام کی زیارت کرنے کا، ان کا دیدار کرنے کا، ان سے ملاقات کرنے کا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بزرگوں، آپ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں بڑے قابل قدر ہیں۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے یہاں جا کر آپ کا تذکرہ کریں گے اس مجلس کے اختتام پر، اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، میں تیری ایک مجلس سے ہو کے آیا ہوں جہاں تیرے بندے تیرا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ سوال کرتا ہے کہ وہ کس سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ، تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں ہے، بس سنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو ان کے شوق کا عالم کیا ہوتا۔ اسی طرح اللہ اور بھی مختلف سوالات کرتا ہے جن کو میں اس وقت میں بیان نہیں کر رہا، بلکہ اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیائے رنگ و بو میں اپنے بندوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے بے شمار انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث کیا، اور اللہ نے عرب کے صحراؤں میں اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ بچہ جب 40 سال ایک دن کی عمر کا ہوا، اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ اس بچے کے اس دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے دنیا کا نظام بالکل بدلا ہوا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ عرب کے لوگوں کا مزاج بن چکا تھا دوسروں کے مالوں کو ہڑپ کرنا، یتیموں کا مال کھا جانا، بیواؤں کا مال ہڑپ کر جانا، شراب پینا، جوا اور سٹہ بازی کے کام کے اندر مشغول رہنا، قتل و غارت گری کرنا، لڑکیوں کو زندہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا، لڑکیوں کو میراث میں سے حصہ نہ دینا، یہ تمام کے تمام کام عرب کے اس سماج اور معاشرے کے اندر موجود تھے اور لوگوں کی رگ و پے کے اندر سرایت کر چکے تھے۔ تبھی اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے چاہا کہ اب ضرورت ہے ایک ایسے رہبر اور قائد کی جو ان کی دنیا کو بدل دے، ان کے اندر تبدیلی پیدا کر دے۔ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ انسان بھیج دیا۔ وہ جب آیا تو اس نے ان لوگوں کو پیغام دیا کہ کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، کسی کے ناجائز زمین پر قبضے نہیں کرنے ہیں۔ اس نبی نے جھوٹ سے روکا، سچائی کی تعلیم دی۔ اس نے حرام مال کھانے سے روکا اور حلال مال کمانے کے طریقے بتلائے۔ اس نے قتل و غارت گری سے لوگوں کو باز رہنے کی تلقین کی۔ اس نے لڑکیوں کے حقوق لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ اس نے انسانوں کو سمجھایا کہ ایک عورت مختلف روپ کے اندر کیا کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور اسلام کی نظر میں ایک لڑکی اور بچی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اس نے عورتوں کو مردوں کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ اس نے مساوات اور رواداری کا درس دیا۔ رنگ، روپ، ذات پات کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان میں جو فرق کیے جاتے تھے، اس نبی نے آ کر اس فرق کو مٹا دیا۔ اس نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت اس وجہ سے نہیں کہ وہ عرب کا رہنے والا ہے۔ ولا لابیض علی اسود، کسی کالے کو سفید کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں باعزت وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا۔ اس نبی نے مختلف برائیوں سے دنیائے انسانیت کو نکالا
اس کے اندر ایک برائی جو عرب کے لوگوں کی گھٹی میں پڑ چکی تھی وہ شراب پینا تھا، نشے کی زندگی گزارنا تھا، نشہ آور ہونا ان کی زندگی کا مشغلہ بن چکا تھا۔ اس نبی نے نشے کی اس لت سے اس سماج اور معاشرے کو باہر نکالا، جہاں مختلف برائیوں کا علاج کیا، شراب والی برائی کا بھی علاج کیا، کیونکہ کسی سماج کو خوشحال اور پاکیزہ سماج اس وقت تک نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ اس سماج کو شراب جیسی لعنت سے پاک نہ کر دیا جائے۔ اگر کسی مسلمان کی بستی کے اندر شراب پینے والے لوگ اور نوجوان موجود ہیں، وہ بستی اسلامی بستی نہیں بن سکتی۔ اس بستی کے اندر پاکیزہ لوگ اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے کہ جو انسانیت کے بھی غمخوار ہوں اور دین کے بھی غمخوار ہوں، اس سرزمین کے اندر ایسے لوگوں کا جنم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس شراب کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور اس نشے سے اس سماج کو پاک کیا جائے۔ مدینے کے اندر، مکے کے اندر لوگ شراب پینے کے عادی تھے۔ حضرات صحابہ کرام کے اندر کافی سارے لوگ ایسے موجود تھے جو شراب پیا کرتے تھے، اور صرف پیتے نہیں تھے بلکہ شراب کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کی زندگیوں کی پونجیاں اس شراب کے اندر لگی ہوئی تھیں۔ شراب ان کی زندگی کا مشغلہ بن چکا تھا۔ شراب کو بیچ کر بہت بڑا نفع وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کے اوپر قرآن کریم کے اندر شراب کی قباحت اور اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے بتدریج آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ جانتا تھا کہ شراب لوگوں کی گھٹی میں پڑ چکی ہے، اتنی آسانی سے باز آئیں گے نہیں، اس لیے کہ ایک زمانے سے پی رہے ہیں۔ اللہ نے حکمت کے ساتھ لوگوں کے دلوں سے شراب کی قباحت کو نکالنا اور شراب کی مذمت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر شراب سے متعلق پہلی آیت نازل فرمائی، اور اللہ نے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ تم انگور اور کھجور، یہ جو دو پھل ہیں، ان پھلوں سے نشے کی چیزیں تیار کرتے ہو اور تم اس سے اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے صرف اتنا اشارہ دیا مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، انگور سے اور کھجور سے شراب تیار ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک درجے کا نشہ موجود ہوتا ہے۔ یہ صرف اشارہ دیا گیا، منع نہیں کیا گیا، لیکن جو لوگ سمجھدار تھے، ہوشیار تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ انہوں نے شراب سے دوری بنانی شروع کر دی کہ اللہ نے انگور سے بننے والی شراب کو نشہ آور قرار دیا ہے، اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے شراب سے دوری اختیار کر لیں۔ لیکن اب بھی سارے لوگ شراب سے دور نہیں ہوئے تھے، ضروری تھا اس سے واضح حکم آئے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے دوسرا حکم قرآن کریم کے اندر شراب کے متعلق بیان فرمایا، اور اس کا پس منظر یہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو اس وقت میں شراب مت پیو جب تم نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جایا کرو، یعنی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو۔ اس آیت کریمہ نے یہ پیغام دے دیا کہ نشے کی حالت میں اللہ کے گھروں میں نہیں جانا، مسجدوں کے اندر نہیں جانا، نشے کی حالت میں اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ نماز کے علاوہ اوقات میں شراب پی لیا کرو، بلکہ اس بارے میں یہ آیت خاموش تھی۔ اس آیت نے یہ بتلایا کہ شراب اس وقت کم از کم مت پیا کرو جب تم مسجدوں کے اندر جایا کرو۔ دراصل ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کی بنیاد پر یہ حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہے جن کو آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ لیکن شراب کا دور چلا کرتا تھا، حضرات صحابہ کرام کی کوئی دعوت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو شراب کے بغیر مکمل ہو جائے، شراب کے بغیر دعوت ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے یہاں دعوت کی، حضرات صحابہ کرام تشریف لائے، اس دعوت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ چنانچہ کھانا کھایا گیا، کھانا تناول کیا گیا، اور اس کے بعد شراب کا دور چلا۔ حضرات صحابہ کرام نے شراب پی، اور اسی بیچ میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، نماز کے لیے سب بندی کی گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام بن گئے، اللہ اکبر کہہ کر مغرب کی نماز کی نیت باندھ لی ہے، پیچھے حضرات صحابہ کرام موجود ہے، شراب پی رکھی ہے، شراب کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور اسی بیچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الکافرون تلاوت فرمائی، اور انہوں نے اس آیت کریمہ کے اندر غلطی کی تلاوت کرنے میں۔ انہوں نے تلاوت کی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی جن جگہوں کے اندر لا ہے اس لا کو ختم کر دیا، اور جن جگہوں کے اندر لا نہیں تھا وہاں پر لا لگا دیا، جس سے قرآن کریم کی آیتوں کا مفہوم اور مطلب ہی بدل گیا۔ اللہ کہنا کچھ چاہتا ہے لیکن قرآن کی آیت کا مطلب کچھ ہو گیا، یہ بہت بڑی غلطی ہوئی اس نماز میں، اور اس کی بنیاد وہ شراب تھی، وہ نشہ تھا جو اس شراب کے نتیجے میں ان کے سروں کے اوپر مسلط ہو گیا تھا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی اس واقعے کے بعد، اور اللہ نے ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس وقت میں جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ دوسرا حکم شراب کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر آیا۔ لوگوں نے نماز کے وقت میں شراب پینا چھوڑ دیا، لیکن نماز کے علاوہ اوقات میں بدستور شراب پینا جاری رکھا، لوگ شراب پیتے رہے، اس کے علاوہ اوقات میں شراب پینا ترک نہیں کیا، ضروری تھا اس سے بھی زیادہ سخت حکم آئے اللہ کی طرف سے تاکہ نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی شراب پینا ترک کر دیا جائے۔ چنانچہ تیسرا حکم اللہ نے شراب کے متعلق نازل فرمایا جو پہلے 2 حکموں کے مقابلے میں زیادہ سخت تھا، زیادہ صاف تھا، زیادہ صریح تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے شراب کے متعلق فرمایا کہ اے نبی لوگ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ شراب کا حکم کیا ہے، جوے کا حکم کیا ہے۔ اے نبی آپ لوگوں کو بتلا دیجئے فیہما اسم کبیر، شراب اور جوے کے اندر بڑے نقصانات ہیں، بڑے گناہ ہیں، اگرچہ ان کے اندر کچھ فائدے بھی موجود ہیں۔ مثلا شراب کا فائدہ یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انسان کو فرحت اور خوشی ملتی ہے، انسان ایک دوسری دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، انسان ایک الگ ہی دنیا کے اندر اپنے
شراب کو محسوس کرتا ہے۔ شراب کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شراب بیچ کر مال کمایا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج کل کمایا جا رہا ہے۔ مختلف جگہوں پر شراب کی دکانیں موجود ہیں اور شراب بیچ کر مال اور منفعت کا فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ شراب اور جوے کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے، وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا فائدہ ان کے نقصان کے مقابلے میں تھوڑا ہے، ان کا نقصان زیادہ ہے۔ جب تم ان کے نقصان پر غور کرو گے تو تم اس قلیل فائدے کی وجہ سے اس سے تعلق کو ختم کرو گے اور اس قلیل فائدے کی وجہ سے اس کو اختیار نہیں کرو گے۔ جو سمجھدار لوگ تھے وہ سمجھ گئے اللہ کا مقصد کیا ہے۔ اللہ بچانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو نشہ آور چیزوں سے، شراب پینے سے، چنانچہ بہت سارے لوگوں نے شراب سے قطع تعلق کر لیا، لیکن اب بھی ایسے لوگ موجود تھے جو صریح حکم کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے اب بھی شراب پینا ترک نہیں کیا۔ چوتھا حکم اللہ کی طرف سے شراب کے بارے میں آ گیا۔ یہ حکم بڑا واضح تھا، بڑا صاف تھا۔ اللہ نے اس حکم کے اندر صاف صاف بیان فرمایا، چنانچہ تیسری آیت اتر گئی اور اس تیسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا انما الخمر، بلا شبہ شراب پینا، والمیسر جوا کھیلنا، والانصاب اور بت پرستی کرنا، والازلام اور تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی کرنا۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا، کفار اور مشرکین کے اندر وہ رواج یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں انہوں نے ایک تھیلا رکھ رکھا تھا، اس تھیلے کے اندر بہت سارے تیر تھے، ان تیروں میں سے کچھ تیروں پر نام لکھا ہوا تھا جس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ہاں، اور کچھ پر لا لکھا ہوا تھا جس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے نہیں، اور کچھ تیروں پر نعم اور لا میں سے کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ چنانچہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی اہم کام کرتے خانہ کعبہ میں جاتے اور اس تھیلے میں سے وہ تیر نکالتے، اگر تیر وہ والا نکلتا جس پر نام لکھا ہوا ہوتا یعنی کہ ہاں، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کام کو کر لینا چاہیے، ہمارے بت یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ہمارے یہ معبودوں کا اشارہ ہے کہ اس کام کو کرنے میں خیر ہے، چنانچہ وہ اس کام کو کر لیا کرتے تھے۔ اور اگر تیر وہ والا نکلا کہ جس تیر پر لا لکھا ہوا ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو وہ یہ اشارہ سمجھتے کہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، اس کام کے اندر کوئی خیر اور خوبی موجود نہیں ہے، چنانچہ اس کام کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور اگر وہ تیر نکلتا کہ جس تیر پر نعم یا لا میں سے کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا تو پھر دوبارہ سے تیر نکالے جاتے جب تک کہ نعم یا لا والے تیر میں سے کوئی تیر نہیں نکل جایا کرتا تھا۔ اس کو ازلام کہا جاتا ہے، جس کو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا انما الخمر، شراب پینا، والمیسر جوا کھیلنا، والانصاب بتوں کی پوجا کرنا، والازلام تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی کرنا، اللہ فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے کام گندگی ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ اور اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ایمان والوں سے، انسانوں سے فاجتنبوہ، اے لوگو تم ان کاموں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان کاموں کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان میں بغض پیدا کروانا چاہتا ہے، لڑائی جھگڑا چاہتا ہے، دشمنی کروا دینا چاہتا ہے۔ شراب ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں میں عداوت پیدا کر دیتی ہے۔ الخمر جماع الاسم، شراب تمام گناہوں کی جڑ
جڑ ہے، جس سماج کے اندر شراب کا روگ پیدا ہو جاتا ہے وہ سماج اٹھ نہیں سکتا۔ اس سماج کا نوجوان نہ دین کا ہے، نہ دنیا کا ہے، نہ اپنے گھر کا ہے، نہ اپنی بیوی کا ہے، نہ اپنے بچوں کا ہے۔ اس نوجوان سے کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس نوجوان نے شراب پی کر اپنی آخرت تو تباہ کی ہے، اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کی ہے۔ اپنی صحت جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جس کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا، ہم نے تجھے تندرستی دی تھی، تو نے اس تندرستی کو کہاں استعمال کیا؟ میری اطاعت میں کیا، میری نافرمانی میں کیا۔ اس تندرستی کو یہ نوجوان شراب نوشی کر کے اپنے ہاتھ سے برباد کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے، اطباء اور حکماء کا کہنا ہے کہ شراب نوشی کی وجہ سے انسان کی کڈنیاں، انسان کا معدہ، انسان کے پھیپھڑے برباد ہو جاتے ہیں، انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، وہ کسی مصرف کا نہیں رہتا ہے۔ اس لیے شراب کو قرآن کریم کے اندر بتدریج اور سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام کو جب شراب کی حرمت کا علم ہوا، ان کا ایمانی جذبہ دیکھیے، ان کی نبی سے محبت دیکھیے، اللہ سے اطاعت کا جذبہ دیکھیے، ان کے دل کے اندر غیرت ایمانی دیکھیے۔ جب انہیں معلوم ہوا شراب حرام ہو چکی ہے، حضرات صحابہ کرام کے پاس تو شراب کے بڑے بڑے مٹکے، شراب کے بڑے بڑے مشکیزے بھرے ہوئے رکھے تھے جس میں لاکھوں کی شراب موجود تھی۔ پوری زندگی کی پونجیاں لوگوں نے شراب کے اندر لگا دی تھی۔ چنانچہ جب شراب کی حرمت کا حکم آتا ہے، صحابہ کرام کا رد عمل کیا تھا؟ حضرات صحابہ کرام کا جواب کیا تھا؟ ایک طرف اس بات کا خطرہ ہے میری پوری زندگی کی کمائی چلی جائے گی، میری پوری زندگی کا سرمایہ ڈوب جائے گا، اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ آزمانا چاہتا ہے میرے یہ بندے کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے شراب کے مٹکے اٹھائے اور انہیں زمین پر دے مارا، شراب کے مشکیزے اٹھائے انہیں اونڈیل دیا۔ راوی روایت کرتا ہے اور مؤرخ بیان کرتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی سڑکوں پر، مدینے کی شاہراہوں پر، مدینے کی نالیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی، ہر طرف شراب ہی شراب نظر آتی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں میں ایک مجلس کے اندر موجود تھا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے، میرے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، اتنے میں ایک صحابی آ گئے اور کہنے لگے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے؟ تم نے یہ شراب کا پیالہ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس شراب کے پیالے کو زمین پر دے مارا، اپنے ہونٹوں تک بھی نہیں لے گئے، اور فرمایا کہ جب میرے رب نے اسے نجس قرار دے دیا ہے، اسے گندگی قرار دے دیا ہے، اس کی حرمت کا حکم آ چکا ہے، اب ہمارا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بعد بھی اس خبیث اور ناپاک چیز کو ہم اپنے پیٹ کے اندر اتارے، اپنے گھروں کے اندر رکھیں اور اس کے ذریعے سے حرام سرمایہ کمائیں، حرام مال کمائیں اور اپنے بچوں کی حرام کے ذریعے سے تربیت کریں۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا رد عمل تھا شراب پینے، شراب کی حرمت کے بعد۔ اب ذرا اپنا بھی جائزہ لے لو، میں نے آپ کے سامنے شراب کی حرمت رکھی ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں رکھی ہے، اور آپ کو بیان کیا ہے کہ شراب کو اللہ نے کتنا زیادہ مذمت والی اور قباحت والی چیز بیان کیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میری اس بات کے آپ تک پہنچانے کے بعد کوئی ایک آدمی بھی یہ توبہ کرے گا کہ جی آج تک میں شراب پیا کرتا تھا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ علماء کرام چیختے رہے، وہ ممبروں سے، وہ مسندوں سے، وہ درس و تدریس کی مسندوں سے، وہ جلسے کے اسٹیجوں سے عوام کو بتاتے رہے کہ اے نوجوانوں شراب سے دور ہو جاؤ، یہ تمہیں برباد کر دے گی، یہ تمہاری آخرت کو تباہ کر دے گی، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ لیکن جو بھی نہیں رینگتی، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے، یہ ہماری دینی غیرت اور دینی حمیت ہے۔ ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ پوری زندگی کی پونجیاں لٹا دی، اور دوسری طرف شراب
پینے سے باز رہنے سے رکنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہماری دینی غیرت ہے. اور کہتے ہیں غلام مصطفیٰ ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی کے عاشق ہیں, کہتے ہیں علماء سے محبت کرنے والے ہیں, دعویٰ ہے کہ ہم مدرسوں سے محبت کرنے والے ہیں, اسلام کا دعویٰ ہے, اللہ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے وہ نصرت نازل کرے گا جو نصرت بدر کے اندر پیدا ہوئی تھی, جو نصرت کے فرشتے بدر کے میدان میں 313 حضرات صحابہ کرام کے لیے اترے تھے, جو نہتے تھے, جن کے پاس تلوار نہیں, جن کے پاس نیزے نہیں, جن کے پاس کمان نہیں, اور 1000 مسلح نوجوان اور کفار ان کے سامنے موجود تھے. یہ بڑھ گئی ان سے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شراب کو پسے پشت ڈال دیا تھا. اللہ نے ایمانی طاقت اتنی عطا کر دی کہ 369 لوگ 1000 مسلح لوگوں سے بڑھ گئے, ٹکرا گئے. تاریخ نے دیکھا اور تاریخ نے اپنے اوراق کے اندر اس کو سنہرے الفاظ سے لکھا کہ وہ سارے کے سارے پانی نہیں مانگ رہے تھے اور 70 کو کام میں لے لیا, 70 کو گرفتار کر دیا. ابو جہل جیسا متکبر انسان 2 بچوں معوذ اور معاذ کے ہاتھوں سے مارا گیا. حضرت سمیہ کو شہید کرنے والا اس دن ذلت کی موت مر رہا تھا. یہ طاقت کہاں سے آئی حضرات صحابہ کرام کے اندر؟ یہ مدد کہاں سے آئی کہ اللہ نے آسمان کے فرشتے بھیج دیے کہ میرے نبی کے غلاموں کی جا کر مدد کرو. آج اگر اسلام مغلوب ہو گیا, کفر کھلکھلائے گا, کفر ہنسے گا, کفر مذاق اڑائے گا کہ تم تو اسلام کا دم بھرا کرتے تھے. کہاں گیا تمہارا رب اور کہاں گیا تمہارا نبی اور کہاں گئی تمہاری نبی کے ساتھ محبت؟ کیوں نہیں آیا تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارا رب؟ اللہ نے ان کی لاج رکھی کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی لاج رکھی تھی. انہوں نے اللہ کے حکم کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے سینوں سے لگا لیا تھا. آج بھی وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے, آج بھی آسمان سے وہ فرشتے اتر سکتے ہیں ہماری مدد کے لیے. لیکن کسی شاعر نے اس کو بیان کیا کہ وہ تب اتریں گے فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اس لیے اے مسلمانوں, اس شراب کی لعنت کو اپنے سماج بستی سے نکال پھینکو, اسے اکھاڑ دو. اور یہ ایسے نہیں ہوگا, صرف میرے تقریر کرنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے ذمہ دار لوگ اٹھیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کو اور بستی کو اس سے پاک ہونا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. میدان محشر میں اللہ ان سے سوال کرے گا اس قوم کے ان لوگوں کا کہ جو لوگ ذمہ دار تھے اور جو لوگ سمجھدار تھے. اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہوگا, تم نے اپنی کیا ذمہ داری نبھائی تھی؟ تم دیکھتے رہے کہ ہمارا نوجوان برباد ہو رہا ہے, وہ شراب پی رہا ہے, وہ نشے کے انجیکشن لگا رہا ہے, وہ نشے کے انجیکشن لگوا کر اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے, وہ افیم اور بھنگ کے اندر مبتلا ہے, وہ ایسی سگریٹ اور ایسی بیڑیوں کا استعمال کرتا ہے کہ جس کے اندر نشہ موجود ہے. آج یہ نشہ ہمارے لیے دیمک بن چکا ہے. جیسے دیمک کا کیڑا پوری کھیتی کو اندر اندر سے کھوکھلا کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس شراب کی لعنت نے اس نوجوان کو اور اس نسل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. یہ بغیر کسی مسلح تحریک کے اور بغیر کسی کوشش کے ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس کے لیے آج اس جلسے کے اندر یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم ذمہ دار لوگ مل کر اور اپنے ذمہ داروں کی سرپرستی میں, جناب حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی سرپرستی میں, جو آپ کے گاؤں کے مدرسے کے ذمہ دار ہی نہیں بلکہ پوری قوم کے قائد اور رہبر ہیں, اور بغیر علماء کی سرپرستی کے یاد رکھیے کہ عوام دنیا کے اندر اور سماج کے اندر کوئی انقلاب اور تبدیلی رونما نہیں کر سکتی ہے. جب بھی دنیا کے اندر کوئی انقلاب آیا ہے, کوئی تبدیلی آئی ہے, اس میں علماء کی سرپرستی رہی ہے, اس میں علماء ان کے سروں کے اوپر رہے ہیں, علماء کا دست شفقت عوام کے ساتھ رہا ہے, تب جا کر تبدیلی آیا کرتی ہے. اس لیے اٹھ جائیں عوام کے ذمہ دار لوگ, سمجھدار لوگ اور قوم کے غیرت مند اور دینی حمیت رکھنے والے لوگ, اور آج یہ عزم لے کے جائیں کہ ہماری اس بستی کے اندر اگر اس طرح کے لوگ موجود ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ہیں, مجھے خاص طور سے یہ عنوان آج کے اس جلسے میں دیا گیا کہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے, اور میں خود بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ موضوع بہت ضروری اور حساس موضوع ہے.
ہمارے سماج اور بستی کے لیے اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر تبدیلی لانا ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جو یہاں موجود ہیں میری یہ بات ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں سے اٹھ کر چلے گئے یا کسی وجہ سے جلسہ گاہ کے اندر نہیں آ سکے ہیں، اور آپ اس جلسے کے فوراً بعد ایک کمیٹی تشکیل کریں حضرت مولانا موصوف کی سرپرستی کے اندر، اور پورے گاؤں کے اندر یہ تحریک زندہ ہو کہ اگر کوئی شراب کی لعنت کے اندر پکڑا گیا اس کے لیے ہم یہ سزا مقرر کرتے ہیں یا اس کا یہ بائیکاٹ ہوگا، کچھ نہ کچھ طے کر کے مشورے کے اندر ضرور اس کا ایک نظام بنائیے، اور اس نظام کے اوپر پھر کمر بستہ ہو جائیے اور اس کی نگرانی بھی کیجئے اور توجہ رکھیے اور ان کے ذمہ داروں کو بتلائیے کہ تمہاری اولاد اس طرح کے مرض کے اندر مبتلا ہے، تب جا کر ہم اس کا قلع قمع کر سکتے ہیں۔ بس یہی پیغام مجھے آج یہاں آ کر آپ کو دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سماج اور بستی کو اور اس گاؤں کو خاص طور سے نشے کی جتنی بھی تمام صورتیں ہیں ان تمام صورتوں سے نوجوانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گاؤں کو اور بستی کو پاکیزہ اور نمونہ اور آئیڈیل والا گاؤں بنائے۔ آپ اپنے گاؤں کو ایسا بنا کے دکھاؤ کہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی آ کے پوچھیں کہ جی آپ نے وہ کون سا فارمولہ اختیار کیا جو آپ نے اپنے گاؤں کے اندر اس نشے جیسی لعنت کو ختم کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ للیانے کے ذمہ دار لوگ میرے اس پیغام پر ضرور توجہ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔